الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ تعالیٰ نے ہمارے دنیاوی مقاصد کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے غذا کا سلسلہ جاری کیا ہے تو انسان کھانا کھاتا ہے تو پیٹ بھرتا ہے تو پھر انسان کو توانائی حاصل ہوتی ہے. پیاس لگتی ہے تو پیاس کا علاج پانی پینا ہے، پانی پیتا ہے تو انسان کی پیاس بجھتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تمام مقاصد کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. جیسے دنیاوی مقاصد کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آخرت کے مقاصد کو بھی اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. لیکن اسباب میں فرق ہے. یہ جو اسباب اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں اور ہمیں نظر آتا ہے کہ ان اسباب سے کام ہوتا ہے، اصل میں ان اسباب سے کام نہیں ہوتا. آگ جلاتی ہے، پانی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں یہ اسباب ہیں اور ان اسباب سے کام ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن حقیقت میں کام بنانے والے اللہ تبارک و تعالی ہیں. چھری انسان کو کاٹتی ہے، لیکن جب اللہ کا حکم نہیں ہوتا تو چھری نہیں کاٹتی. اور آگ انسان کو جلاتی ہے، لیکن جب اللہ کا حکم نہیں ہوتا تو آگ انسان کو نہیں جلاتی. تو یہ اسباب اللہ تبارک و تعالی نے بنائے ہیں، اور ان اسباب میں تاثیر رکھنے والے اللہ تبارک و تعالی ہیں. تاثیر اللہ کی طرف سے ہے، سب کچھ ہوتا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے. لیکن اللہ تعالی نے دنیا اور آخرت کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. جیسے دنیاوی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم دنیا میں اسباب اختیار کرتے ہیں، اسی طریقے سے آخرت بھی اسی دنیا کے اندر بنانی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے. آخرت
کہ کھیتی اللہ تبارک و تعالی نے، یعنی جیسے کھیت میں انسان کام کرتا ہے اور اس کے فوائد گھر میں جا کے حاصل کرتا ہے، اسی طریقے سے ہمارا وطن جو ہے وہ آخرت ہے، اور دنیا کے اندر ہم نے محنت کرنی ہے اور اس کے فوائد اور ثمرات جو ہیں وہ آخرت میں مرتب ہوں گے۔ دنیا میں انسان کمانے کے لیے محنت کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، یہ اسباب اختیار کرتا ہے، تو ان اسباب کے جو اثرات ہیں وہ یقینی نہیں ہیں، اور جتنی انسان محنت کرتا ہے ضروری نہیں ہے کہ اتنا ہی اللہ تبارک و تعالی اس کو عطا بھی فرما دیں، بلکہ بسا اوقات محنت تھوڑی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ دے دیتے ہیں۔ اسباب اختیار کرنے کے لیے انسان کے اندر عقل اور شعور ہونا چاہیے نا، اور ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے تاجر ایسے ہوتے ہیں جو عقل و شعور سے بہت کم ہوتے ہیں، لیکن ان کا کاروبار بہت چل رہا ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسباب کے بغیر ہی تھوڑے اسباب پہ اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ مرتبہ دے رہے ہیں، اس لیے کہ اگر صرف اسباب کے ساتھ تعلق ہوتا تو جس کی عقل کم اس کے اسباب بھی کم، اور جس کے اسباب کم تو اس پہ نتائج جو مرتب ہونے والے ہیں وہ بھی کم ہونے چاہیے۔ لیکن ایسا ہوتا ہے کہ جس کی عقل کم ہوتی ہے اس کا کاروبار زیادہ چل رہا ہوتا ہے، جو زیادہ عقل مند ہوتا ہے اس کا کاروبار تھوڑا چل رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اسباب میں ضابطہ کیا بنایا؟ فرمایا کہ وَمَنْ أَرَادَ الْعَاجِلَةَ، جو انسان دنیا چاہتا ہے اور دنیا اختیار کرتا ہے تو عجلنا لہو فیہا ما نشاء، تو ہم دنیا کے اندر اس کے اسباب، جو اسباب اختیار کرتا ہے ہم دنیا کے اندر اس کو دیتے ہیں، لیکن کتنا دیتے ہیں؟ جتنے اسباب اس نے اختیار کیے ہیں، جتنی اسباب پہ اس نے محنت کی ہے اتنا اس کو دیتے ہیں۔ فرمایا نہیں، اتنا نہیں، ما نشاء، جتنا ہم چاہتے ہیں اتنا دیتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے دیکھا ہے دنیا کے اندر کہ کسی کو وراثت میں کروڑوں روپے مل گئے اور اس نے مارکیٹ میں جا کے ان کو برباد کر دیا، اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس تجارتی مہارت کے سوا کوئی اور چیز ہوتی کوئی نہیں ہے، اسباب اور مال ان کے پاس ہوتا ہی نہیں ہے، وہ خالی ہاتھ مارکیٹ میں جاتے ہیں اور شام کو کچھ نہ کچھ کما کے لاتے، اور دن بدن ان کا کاروبار جو ہے وہ بڑھ رہا ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو زیادہ دیتے ہیں، کسی کو کم دیتے ہیں۔ تو ما نشاء، جس کو ہم جو چاہتے ہیں ہم دیتے ہیں، لمن نشاء، جس کو چاہتے ہیں ہم اس کو دیتے ہیں، ہر ایک کو نہیں دیتے۔ اور یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کو جتنا دیا ہے اتنا ہی دوسرے آدمی کو دیا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں بہت چھوٹے سے کاروبار سے کام شروع کرتے ہیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہت اوپر لے جاتے ہیں۔ دوسرا آدمی اس کی زندگی کے حالات لکھ لے اور جس طریقے سے اس نے کیا ہے اسی طریقے سے وہ کرتا ہوا چلا جائے، تو ضروری نہیں ہے کہ جو نتیجہ پہلے کو ملا ہے وہی نتیجہ دوسرے کو ملے گا۔ تو دنیا کے جو اسباب ہیں ضروری نہیں ہے کہ جتنے اسباب اختیار کیے ہیں اتنے ہی نتائج ملیں، بلکہ اسباب تھوڑے اختیار کرتا ہے، نتائج اللہ زیادہ دے دیتے ہیں، اسباب زیادہ اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نتائج کم دیتے ہیں۔ دنیا کے اصول یہی ہے، دنیا کے اندر یہی چلتا ہے۔ ایک ہی ڈاکٹر سے ایک آدمی علاج کراتا ہے، وہی میڈیسن استعمال کرتا ہے، وہ صحت مند ہو جاتا ہے۔ دوسرا آدمی اسی ڈاکٹر سے علاج کراتا ہے اور وہ ڈاکٹر وہی میڈیسن استعمال کراتا ہے، لیکن وہ صحت یاب نہیں ہوتا۔ بات کیا ہے؟ دنیا کے اندر اسباب جو اختیار کیے جاتے ہیں تو ان اسباب پہ اسباب کی مقدار کے مطابق اللہ تعالیٰ نتیجہ نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کے مطابق نتیجہ دیتے۔ لیکن آخرت کے لیے جو انسان اسباب اختیار کرتا ہے، ومن اراد الآخرہ وسعى لها سعيها وهو مؤمن، کہ جو آدمی آخرت کے اسباب اختیار کرتا ہے اور اس میں تین باتیں پائی جائیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نیت درست ہو، ومن اراد الآخرہ، آخرت کا ارادہ ہو،
آخرت کا کام دنیا کے ارادے سے نہ کر رہا ہو۔ بس اوقات انسان کام تو آخرت کا کر رہا ہوتا ہے لیکن ارادہ اس کا دنیا کا ہوتا ہے۔ کوئی درویش تھے، وہ بادشاہ کے دربار میں جانا ہوا، بادشاہ کے ساتھ کھانا بھی کھانا ہوا، اور وہاں جا کے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کھانا کم کھایا اور جب نماز کا وقت آیا تو نماز لمبی پڑی، اور جب گھر واپس آیا چونکہ کھانا وہاں کم کھایا تھا تو بھوک تھی لگی ہوئی، تو گھر پہنچتے ہی گھر والوں سے کہا کھانا لاؤ، تو گھر والوں نے کہا کہ آپ تو بادشاہ کے دسترخوان سے آئے ہیں، وہاں سے آ کے بھی کھانا؟ انہوں نے کہا کہ وہاں میں نے کھانا کم کھایا تھا تاکہ کام آئے، یعنی بادشاہ کا دل میں میرا اعتقاد بیٹھے کہ یہ اللہ والے بزرگ کیسے ہیں جو کھانا بہت کم کھاتے ہیں۔ تو ان درویشوں کے ساتھ ان کا بیٹا بھی تھا جو شاہی دربار میں ساتھ گیا تھا۔ اس نے کہا کہ ابا گھر آ کے کھانا دوبارہ کھایا ہے آپ نے، وہ جو نماز آپ نے لمبی پڑھی تھی وہ بھی دوبارہ پڑھ لو، اس لیے کہ وہ نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ تو نیت جو ہے وہ آخرت کے اسباب اختیار کرے تو دنیا کی نیت نہیں ہونی چاہیے بلکہ آخرت کی نیت ہونی چاہیے۔ ومن اراد الآخرۃ وسعی لها سعیها، اور اس کے لیے محنت کرے جیسے محنت کرنے کا طریقہ ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، خلاف پیمبر کسے راہ گزید کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کیے بغیر کوئی انسان نیکی کرنا چاہتا ہے تو آج دنیا میں وہ نیکی قبول نہیں ہے، ہماری مرضی کی نیکی قبول نہیں ہوگی، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نیکی ہوگی تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ 3 صحابہ تھے، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو گھر سے باہر تو دیکھتے ہی تھے اور اس کا اتباع بھی کرتے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھر کی عبادت ہے وہ بھی معلوم کرنی چاہیے اور ہمیں اس کا اتباع کرنا چاہیے۔ چنانچہ 3 صحابی تھے اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کی بجائے ازواج مطہرات میں سے کسی کے گھر کے دروازہ کھٹکھٹایا اور ان سے معلومات لی۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں رات کے اوقات میں عبادت بھی کرتے تھے، رات کے اوقات میں آرام بھی فرماتے تھے، رات کے اوقات میں گھر والوں کے ساتھ بات چیت بھی کرتے تھے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کے معمولات میں تینوں کام شامل تھے۔ اور روزہ تو کبھی نفلی روزہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، کبھی نفلی روزہ چھوڑ دیتے تھے، ہمیشہ نفلی روزہ نہیں رکھا کرتے تھے، ساری رات عبادت نہیں کیا کرتے تھے، گھر والوں کے حقوق بھی دیکھتے تھے، اپنی نیند بھی دیکھتے تھے، اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، تینوں کام کرتے تھے۔ تو ان تینوں نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو کم سمجھا، کم سمجھ کے آپس میں مشورہ کیا کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں، اس لیے آپ کو زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن ہمیں اتنی عبادت پہ اکتفا نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اس سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ اب اس سے زیادہ عبادت کیا ہوگی؟ تو ایک نے کہا کہ میں ساری رات نوافل پڑھا کروں گا اور رات کے کسی حصے میں سوؤں گا نہیں، گھر والوں سے بات نہیں کیا کروں گا، عشاء سے لے کے فجر تک ساری رات جو ہے وہ اللہ کی عبادت کے اندر میری گزرے گی۔ دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا اور کبھی روزہ چھوڑوں گا نہیں۔ تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، اور چونکہ شادی کرنے سے انسان گھر کی مصروفیات آ جاتی ہیں، بچوں کی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، گھر کی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، کمانے کی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، کاروبار کی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، تو شادی نہیں کروں گا تو یہ کوئی ذمہ داری بھی میرے اوپر نہیں ہوگی، اور جتنے اوقات بچیں گے ان تمام اوقات میں عبادت کروں گا۔ تو انہوں نے یہ کہا، یہ آپس میں بیٹھ کے مشورہ کر رہے ہیں۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہو گئی، آپ نے ان کو بلا لیا اور پوچھا بھی کیا تم نے یہ باتیں کی ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں جی یہ باتیں کی ہیں۔
اپنے شیخ سے بات کو چھپانا نہیں چاہیے، بلکہ صاف صاف بات کو بتانا چاہیے، عرض کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا جی ہاں جی ہم نے یہ باتیں کی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رات کو گھر والوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، رات کو میں اپنی جان کا حق بھی ادا کرتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، رات کو عبادت بھی کرتا ہوں، میں نفلی روزہ رکھتا بھی ہوں، میں روزہ چھوڑتا بھی ہوں۔ اور فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس آدمی نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اسی پہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسے خلاف پیغمبر کسے راہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کے کوئی انسان عبادت کو اختیار کرے تو وہ زیادہ بھی عبادت کر لے تو اس کی زیادہ عبادت قبول نہیں ہوگی۔ عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ ہو۔ ہم اپنی رائے سے، ہم اپنی مرضی سے، ہم اپنی سوچ سے عبادت کا طریقہ اختیار کر لیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونا تو دور کی بات ہے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پچھلے زمانے کے انبیاء علیہم السلام آج تشریف لے ہیں، اور ان کے اوپر جو وحی نازل ہوئی تھی اس وحی کے مطابق عبادت کریں تو اللہ کی بارگاہ میں وہ بھی قبول نہیں ہے۔ ایک موقع پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، کہ اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو میرے اتباع کے سوا کوئی چارہ نہ ہوتا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ نیت آخرت کی ہونی چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے تو سنت کے اتباع میں کرنی چاہیے، سنت کے مطابق کوشش کرنی چاہیے، اور تیسرا یہ ہے کہ ایمان ہونا چاہیے۔ تو تین چیزیں اگر پائی جائیں تو پھر کیا ہم نے جو دنیا کے اندر محنت کی ہے، عبادت کی ہے، اللہ کی اطاعت کی ہے، اور کاروبار کو اللہ کے احکام کے مطابق کیا ہے، ملازمت کو اللہ کے احکام کے مطابق کیا ہے، گھر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق چلایا ہے، تو کیا اس پہ نتائج مل جائیں گے؟ کیا اس پہ ثمرات مل جائیں گے؟ کیا اس پہ آخرت مل جائے گی؟ فرمایا صرف ملے گی نہیں، اللہ نے یہ نہیں وعدہ فرمایا کہ جن لوگوں نے تین شرائط کے ساتھ محنت کی ان کو آخرت کی نعمتیں ضرور دیں گے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ان لوگوں کی کیا ہے محنت کی قدر کی جائے گی۔ ایک ہوتا ہے بادشاہ بدلہ دے کسی کو، بدلہ تو دیتا ہے جتنا اس نے کسی نے اس پہ احسان کیا ہے اتنا اس کو بدلہ دے دیا، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ جو ہے وہ قدر کرے۔ جب بادشاہ قدردانی پہ آتا ہے تو پھر ناپ تول کے نہیں دیا کرتا، پھر کسی کا احسان تھوڑا ہوتا ہے لیکن اس کا بدلہ جو ہوتا ہے وہ زیادہ دیا کرتا ہے، اور زیادہ بھی تھوڑا زیادہ نہیں، بہت ہی زیادہ دیا کرتا ہے۔ وہ ایک دیہات کا آدمی تھا، اپنے علاقے کا سردار بھی تھا، وہ بادشاہ سے ملنے کے لیے گیا تو سوچا کہ بادشاہ کے لیے کہ تحفہ دے جائے۔ ان کے ہاں پانی کا انتظام یہ ہوتا تھا کہ بارشیں ہوتی تھیں تو جوہڑوں میں پانی جمع ہو جاتا تھا، وہ پانی جو ہے وہ استعمال کرتے رہتے تھے، اگلی بارش تک وہ پانی چل جاتا تھا، پھر بارش اور ہو جاتی تھی، پھر وہ پانی جمع ہو جاتا تھا۔ کہنے لگے کہ ہمارے ہاں تو یہ جوہڑ بندھے ہوئے ہیں، ان جوہڑوں کا پانی ہے، بھلا بادشاہ کے دربار میں یہ جوہڑ کہاں ہوں گے، کہاں یہ پانی ہوگا؟ اس لیے اس نے 2 مٹکے جو ہیں وہ پانی کے بھرے اور وہ بھی اپنے ساتھ لے گیا، نوکروں کے سر پہ رکھوایا اور وہ بھی ساتھ لے گیا۔ بادشاہ نے پوچھا چودھری صاحب یہ کیا لے کے آئے؟ کہا جی آپ کے ہاں تو اتنا ایسا پانی نہیں ہوگا جیسا ہمارے ہاں جوہڑوں میں اندر پانی ہوتا ہے، تالابوں کا پانی ہوتا ہے، چھپڑوں کا پانی ہوتا ہے، آپ کے ہاں تو ایسا پانی نہیں ہوگا، اس لیے میں پانی لے کے آیا ہوں، آپ کے لیے تحفہ لے کے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ پانی، خدام سے کہا یہ پانی لے لو، سنبھالو اس پانی کو، اور ساتھ حکم دیا کہ ان کے گھڑے خالی کر کے نا پانی سے، اور اس کے اندر سونے اور چاندی کے سکے بھر دو۔ اب بدلہ دینا چاہتا تو 2-4 روپے بھی دے دیتا تو کافی تھا،
لیکن بادشاہ نے اس کے خلوص کی قدر کی، اور قدر کر کے جناب اس کے مٹکوں کو جناب وہ سونے اور چاندی کے سکوں سے بھر دیا۔ ابھی یہ خوش ہے کہ میں بھی بادشاہ کے لیے بہت عالی شان چیز لے کے آیا تھا، تو بادشاہ نے بھی بہت عالی شان مجھے اس کا بدلہ دیا۔ لیکن جب واپس جانے لگا تو بادشاہ نے کہا کہ اس کو اس طرف سے گزارا جائے جہاں ہمارے صاف شفاف پانیوں کے انتظامات ہوتے ہیں۔ جب ادھر سے گزارا گیا اور اس نے وہ صاف اور شفاف پانی دیکھا تو بڑا شرمندہ ہوا کہ میں تو بادشاہ کی بے ادبی کی ہے، بادشاہ کے دربار میں ایسا پانی لانا ہی نہیں چاہیے تھا جس قسم کا پانی میں لے کے آیا تھا۔ لیکن بہرحال جب شاہی قدر ہوتی ہے تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی جب قدر فرماتے ہیں تو پھر تھوڑا نہیں دیں گے بدلہ، پھر حق تعالی شانہ جو بدلہ عطا فرمائیں گے وہ بہت زیادہ بدلہ عطا فرمائیں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ دنیا کے لیے جو محنت کی جاتی ہے اس محنت کا صلہ جتنی محنت کی ہے اتنا ملنا ضروری نہیں ہے۔ اللہ دیں گے لیکن کس کو دیں گے؟ جس کو چاہیں گے دیں گے، جس کے لیے چاہیں گے دیں گے۔ اور آخرت کے لیے اگر محنت کی ہے اور 3 شرائط وہاں پر پائی جاتی ہیں، نیت درست ہو، سنت کے مطابق کام ہو اور ایمان ہو، 3 کام کسی کے اندر پائے جائیں کسی کی محنت کے اندر، تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں یقیناً قبول ہے، اور اللہ تبارک و تعالی صرف اس کا بدلہ نہیں دیں گے بلکہ حق تعالی شانہ اس کی قدردانی فرمائیں گے۔ تو یوں کہیے کہ آخرت بھی اسباب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، دنیا بھی اسباب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور آخرت کے لیے جو اسباب اختیار کیے جائیں گے اس پہ بدلہ یقیناً ملے گا۔ صرف بدلہ نہیں ملے گا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا چڑھا کے دیں گے، عطا فرمائیں گے اس کے اوپر۔ اور دنیا کے اندر جو محنت کی جاتی ہے اس محنت پہ، اب دنیا میں اولاد کسی کو چاہیے تو اس کے لیے شادی کرنی چاہیے انسان کو۔ شادی ہو گئی، اولاد ہو نہیں رہی، ڈاکٹر کے پاس گئے، اس بیوی کو بھی چیک کرایا، اپنے آپ کو بھی چیک کرایا، ڈاکٹر نے کہا تم دونوں ٹھیک ہو۔ کبھی یہ اولاد کیوں نہیں ہو رہی؟ بس یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جب چاہیں کسی کو اولاد دیتے ہیں۔ کوئی انسان کاروبار کرتا ہے، کسی کا کاروبار زیادہ چل جاتا ہے، کسی کا کاروبار کم چلتا ہے، تو جتنی محنت کی ہوتی ہے اتنا مل جائے یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ لیکن جو انسان آخرت کے لیے محنت کرتا ہے، جو انسان آخرت کے لیے محنت کرتا ہے اور 3 شرائط کے ساتھ محنت کرتا ہے، ایمان کے ساتھ محنت کرتا ہے، صحیح نیت کے ساتھ محنت کرتا ہے اور سنت کے مطابق محنت کرتا ہے، وسعی لہا سعیہا، جیسی اس کے لیے محنت کرنی چاہیے ویسی محنت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کا بدلہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ آج ہم آخرت کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا اسباب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ کی مرضی ہوگی تو اللہ آخرت میں نعمتیں دے دیں گے، اللہ کی مرضی نہیں ہوگی تو نہیں دیں گے، اس کا اسباب کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے، اور دنیا کا اسباب کے ساتھ جوڑ ہے۔ دنیا کا جہاں پر معاملہ آ جائے کہتے ہیں مولوی صاحب جی اسباب کے ساتھ اللہ نے دنیا رکھی ہوئی ہے، اسباب اختیار کرنے چاہیے، اور آخرت کا جہاں پر معاملہ ہو جائے تو بھائی اللہ پہ بھروسہ ہے اور اللہ کے حوالے ہے، اللہ جیسے چاہیں گے ویسے کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے ہے۔ درجات دینا اللہ کے حوالے ہے نہیں، اللہ کے حوالے تو ہے، دینا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ دنیا کے اسباب پہ وعدہ نہیں ہے لیکن آخرت کے اسباب پہ وعدہ ہے، اس لیے آخرت کے لیے محنت انسان کو کرنی چاہیے۔ آخرت کی محنت ایک تو یہ ہے کہ تلاوت کرے، ذکر اللہ کرے، عبادت کرے، یہ چیزیں جو ہیں یہ براہ راست عبادت ہے، اور ان کو بنایا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے لیے ہے۔ اور جو ہم دنیا کے کام کرتے ہیں ان دنیا کے کاموں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام رکھے ہوئے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ کے احکام کی رعایت کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کاموں کو بھی آخرت کا کام بنا دیں گے۔ گھر آباد کریں گے اور گھر کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لائیں گے تو گھر کی جو زندگی ہے یہ بھی آخرت کی زندگی بن جائے گی۔ کاروبار جو ہے یہ دنیا کے لیے کرتے ہیں
لیکن کاروبار کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے تابع اگر کر دیا تو یہ بھی اعمال آخرت میں سے ہو جائے گا۔ اس لیے دنیا کے اندر اعمال آخرت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وہ کام جو ہیں ہی آخرت کے لیے، نمازیں آخرت کے لیے، تلاوت آخرت کے لیے، درود شریف آخرت کے لیے، اللہ کا ذکر آخرت کے لیے، یہ نیکیاں آخرت کے لیے، روزے آخرت کے لیے، اور حج آخرت کے لیے، عمرے آخرت کے لیے، یہ نیکیاں بھی زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے، ذکر اللہ زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ اور جو دنیا کے کام جن کو ہم سمجھتے ہیں، ان کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام رکھے ہیں، ان کاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے تابع کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔